بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آغاز کی آواز میں حسب سابق ساجد کاظمی حاضر خدمت ہے۔ حسب وعدہ کہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ مظلوم طبقے کی، محروم طبقے کی آواز بلند کی ہے۔ آج ہم لکیلی ایک ایسے مرد کے پاس موجود ہیں جو نسل در نسل پورا خاندان محروم طبقے کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ آپ کے والد محترم الحاج شیخ محمد اصغر شہید، آپ کی پہچان عوام دوستی، عوام کی خدمت تھی۔ آپ اسی سینیریو میں خدمات کا سلسلہ جاری رکھے جامع شہادت نوش فرما گئے تھے۔ ان کے بعد ان کی اولاد نے، ان کے بیٹے الحاج شیخ محمد رحیل اصغر، الحاج شیخ شکیل اصغر اور عقیل اصغر، 3 بیٹے تھے، 2 اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اللہ نے، حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر آپ زندگی چاہتے ہیں تو نیک کام کریں، زندگی دراز ہوتی ہے۔ اللہ نے شاید شیخ رحیل اصغر سے کچھ کام لینے تھے، مزدوروں کی، محنت کشوں کی، مظلوم طبقے کی آواز بننا تھا، تو شیخ صاحب آج اللہ کے فضل و کرم سے ایک مرد کی آواز کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ معاشرے میں آج ہم ان سے کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے، گو کہ یہ ایک بہت بڑی لاہور کی سیاسی شخصیت ہیں۔ ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کے پاس جادو کی ایسی کون سی چھڑی ہے، اللہ دین کا چراغ ہے کہ تمام تر سیاسی جماعتوں کے کارکن آپ کے پاس چلے آتے ہیں؟ اور وہ جو خدمات کا سلسلہ تھا، میں ان سے سوال کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر دوں کہ جب الحاج شیخ محمد اصغر شہید ہوئے تو رحیل صاحب جیل میں تھے۔ آپ نے جیل میں رہ کے 50 سے 60 ہزار ووٹ لیے دونوں بھائیوں نے۔ اس کے بعد آج تک وہ ووٹ کم نہیں ہوئے، یعنی یہ لاہور میں کہا جا سکتا ہے کہ ایک واحد شخصیت ہے کہ جو گھر سے 50-60 ہزار ووٹ لے کے نکلتے ہیں۔ انہوں نے وہ ووٹ مینٹین کیے ہوئے ہیں، یہ رابطے میں ہیں، سیاسی حوالے سے رابطے میں نہیں ہیں، ذاتی حیثیت سے ہر ایک کے ساتھ ان کا رابطہ ہے۔ آج جب ملک کی سیاسی ابتری اور سیاسی معاملات آپ کے سامنے ہیں، یہ ایک آدھ الیکشن ہارنے کے بعد انہوں نے ایسی مثال قائم کی کہ جس دن یہ الیکشن ہارے ہیں اس سے اگلے دن 10 بجے یہ پھر اپنے آفس میں موجود ہوتے تھے اور خدمات کا وہ جو ان کا خاندانی ایک درہ امتیاز ہے اس کو وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم آج ان سے پوچھتے ہیں کہ آج عوام قسم و پرسی میں، مہنگائی کے افریت میں پسی ہوئی ہے، آپ عوامی ایم این اے، عوام دوست ایم این اے کی حیثیت سے آپ کے بہت سے نام ہیں، لیکن جو میں آپ کو جس حیثیت سے جانتا ہوں، میرا چینل جانتا ہے یا میرے چینل کے ذرائع ہیں، وہ آپ کی پہچان عوام کی خدمات ہیں۔ آپ نے بڑی قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں، آپ کے گھر میں، گھرانے میں شہادتیں ہوئیں، لیکن خدمات کا سلسلہ آپ نے بند نہیں کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ شیخ رحیل اصغر صاحب سے پوچھیں گے، جو اس وقت وزیر اعظم پاکستان کے مشیر ہیں، وفاقی وزیر ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ آپ کی نظر ملک کے تمام تر حالات پر ہے۔ غریب طبقہ جس کی آپ کے والد نے اور آپ نے ہمیشہ آواز بلند کی، ان کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ لیکن اس سے پہلے میں اپنی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو منصب کی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کو وزیر اعظم کے مشیر ہوئے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کل کو وزیر اعظم کہہ دیں گے کہ جی خدا نہ خواستہ یہ جو میری غلطی تھی یہ شیخ رحیل اصغر کے مشورے سے ہوئی تھی، میں نے تو یہ کام کیا تھا۔ شیخ صاحب کی ایک جو خصوصی بات ہے کہ حصے مزاح کے بھی مالک ہیں، اور اس میں وہ بہت بڑی بڑی باتیں بھی کر جاتے ہیں۔ الحاج شیخ رحیل اصغر، نہیں وہ کوئی جادو بھی چھڑی نہیں ہے شاہ صاحب، یہ آپ بھی کر سکتے ہیں جی، لیکن آپ نے کیا نہیں۔ جب خداوند کریم آپ کو عزت سے نوازے، آپ اپنی گردن کو اور زیادہ خم دیتے ہیں۔ آپ بغیر تفریق کے، بغیر کسی پہچان کے، بغیر کسی لالچ کے آپ لوگوں کی خدمت کریں، اور یہ سوچ کے نہ کریں کہ اس کا آپ کو اجر کیا ملے گا۔
انسان کو کوئی اجر نہیں دے سکتا، لیکن میرے اللہ کی ذات ہے جسے اجر دینا ہو. شاید ہو سکتا ہے میرے ہاتھ سے کوئی اچھا کام ہو جائے، میری بخشش ہو جائے. تو اس نظریے سے اگر آپ کریں گے تو بہتر رہے گا. وہ سیاست نہیں ہوگی، اور نہ میں سیاست کرتا ہوں، میں سیاست سے بہت دور رہتا ہوں. میرے نزدیک سیاست ایک بڑا عظیم کام بھی ہے، عبادت بھی ہے، لیکن ہم لوگوں نے سیاست کو انتہائی عجیب سا ایک لبادہ بنا دیا. آپ نے دیکھا نا، میرا اپنا خیال تھا کہ جیسے اب آہستہ آہستہ ادوار گزر رہے ہیں کہ سیاست میں بہت سارا نکھار آئے گا، بردباری آئے گی، نفاست آئے گی، تہذیب آئے گی، تمیز آئے گی، صبر و برداشت آئے گا، بڑے چھوٹے کی عزت و احترام اور پیار آئے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا، ڈیٹریشن ہو گئی. اب تو کبھی کبھی شاید میں خود میرا دل اچاٹ ہو جاتا ہے کہ یار میں کس کام میں پڑا ہوں، یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے. یہاں پہ تو اگر آپ سچ بولتے ہیں تو بڑا عجیب سا ہو جاتا. ابھی آپ بات کر رہے تھے تو میں سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ آپ کون سے طبقے کی بات کر رہے ہیں، کس غریب کی بات کر رہے ہیں. آپ اس غریب کی بات کر رہے ہیں جو 70 سال سے یا 75 سال سے وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے. اس کو کیا لینا دینا؟ اس کو آپ کی مہنگائی سے یا آپ کی قیمتوں میں بڑھاؤ سے اسے بیچارے کو تو تعلق ہی نہیں ہے. وہ پہلے بھی سوکھی کھاتا تھا، آج بھی سوکھی کھاتا. اور آپ نے کوئی ایسا تبدیلی نہیں لانی کہ اس کو بھی کوئی اچھی ایسی کھانا مل جائے جو آپ کے یہاں پہ عمرہ اور روزہ کھاتے ہیں. اب شور کس کے لیے مجا رہے ہیں آپ کو پتا؟ اس طبقے کے لیے جو طبقہ مراد یافتہ ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ایسا ہوتا تو یقین کیجئے اس وقت آپ کو سڑکوں کے اوپر عجیب سا ایک ماحول نظر آتا. اپنے حقوق کے لیے وہ لوگ جن کے پاس کپڑا نہیں ہے تاکہ پہننے کے لیے، جن کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، جن کے پیٹ میں 2 وقت کا کھانا نہیں جاتا، وہ بیچارے باہر ہوتے ہیں. لیکن ان کو پتہ ہے کہ آپ ان کو استعمال کرتے ہیں. یہ تو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ تو کھڑے نہیں ہوتے. آپ مجھے بتا دیں کبھی آپ نے کسی جلسے میں، کسی احتجاج میں کوئی ایسے لوگ دیکھیں جن کے پاؤں میں جوتی نہ ہو؟ کوئی ایسے لوگ دیکھیں جن کے تن پہ کپڑا نہ ہو؟ وہ ان کو آپ کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے، آپ کے بالکل ہمدرد نہیں ہے. بس ایک یوں کہہ لیجیے اپنی ذمہ داری پوری کر دیتے ہیں شیشی لالچ میں کہ شاید آنے والا وقت بہتر ہو جائے، آپ کو ووٹ دے دیتے ہیں وہ جا کے. تو بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں نا، جب موقع ہوتا ہے، جب وقت آتا ہے تو بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں. اب میرے باپ کا نام لے رہے تھے، 1985 میں ان کی شہادت ہوئی. کیوں یاد کیا جاتا ہے اس شخص کو؟ کیا کیا انہوں نے؟ یہی کیا نا کہ میں جس طبقے کی بات کر رہا ہوں، میں جن لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان کی بات کرتے ہوئے جان دے دی. جی اتنی سی بات ہے. اب دیکھ لیجیے، آپ باہر جا کے دیکھ لیجیے، سڑکوں میں دیکھ لیجیے، بازاروں میں دیکھ لیجیے، گلیوں میں دیکھ لیجیے، آپ کو ایسی رش نظر آئے گا. اور ہے کیا ہے یہ؟ ہے کیا؟ شیخ صاحب کیا کہیں گے؟ آپ نے اپنے والد بزرگوار کی بات کی، آپ اپنے آپ کو کہاں سمجھتے ہیں کہ آپ نے شیخ صاحب مرحوم شہید شیخ محمد اصغر شہید کے خدمات کا جو لیول وہ کریٹ کر گئے تھے، وہاں آپ کہاں کتنا پہنچے ہیں؟ وہ ہو ہی نہیں سکتا. میں 10 جنم لے لوں، میں شیخ اصغر کے اس مقام پہ پہنچ ہی نہیں سکتا. ایک ایسے لوگ جو ہے نا وہ صدیوں میں آتے ہیں. یہ روز روز شیخ اصغر نہیں پیدا ہوتے. ناظرین، 1985 میں الحاج شیخ محمد اصغر شہید ہوئے. شیخ رحیل اصغر اپنے بھائیوں سمیت جیل میں تھے. ہم نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں سے لوگ، ملتان سے، قصور سے، سیالکوٹ سے، دوسرے شہروں سے لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے آئے. کس وجہ سے آئے؟ کہ کوئی سیاسی پارٹی کے کسی کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹ ڈالنے نہیں آئے تھے، شیخ محمد اصغر کو ووٹ ڈالنے کے لیے آئے تھے. میرا بھی سوال آج شیخ صاحب سے یہی ہے کہ محبت کا، پیار کا، الفت اور چاہت کا جو کنسرن تھا عام جنرل پبلک کے ساتھ، شیخ محمد اصغر شہید نے جو قائم کیا تھا،
آپ اتنے الیکشن جیت چکے ہیں, آپ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں, آپ کی اپوزیشن آپ کے گھر میں ہی ہے. لوگوں کو آئیڈیالزم دینا پڑتا ہے کہ جی میرا فلانا آئیڈیل ہے, میرا فلاں بندہ آئیڈیل ہے. اس ویسینٹی میں جہاں ہم بیٹھے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں میرے سمیت کو جو کہیں گے کہ میرا آئیڈیل شیخ محمد اصغر ہے. شیخ صاحب آپ خود بتائیں, آپ ان کے فرزند ارجمند ہیں, آپ ان کے کہاں کس لیول کے خدمات کے اس لیول پر اپنے آپ کو کہاں پر محسوس کرتے ہیں؟ تو میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ میں نے اپنے آپ پوچھ رہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان تک پہنچنا میرے لیے مشکل نہیں, ناممکن ہے. لیکن ہاں یہ آپ کہہ دیں کہ میری یہ کوشش اب صحیح رہتی ہے کہ میں ان کے نام پہ کوئی دھبا نہ لگے. ان کی جو ایک لوگوں کے دلوں میں ایک محبت اور عقیدت ہے نا, اس کو میں کم نہ ہوں. اگر میں اس میں کامیاب ہو جاؤں نا تو سمجھ لیجیے کہ میں نے سب کچھ پا لیا. میں ایک چھوٹے سے واقعے کے بعد بات کو ختم کروں گا کہ ہمارے اس علاقے میں ایک بندہ تھا پکوڑے بیچنے والا. اس کو کسی نے کسی طرح ٹیکس آ گیا, وہ ٹیکس کے دفتر میں بیٹھا تھا. شیخ صاحب آئی ٹی او کے کمرے سے باہر آئے تو اس کو دیکھتے ہی کہتے ہیں اوے تم کی کرنا پیا تھے. اس نے کہا جی مجھے یہ ٹیکس آ گیا. انہوں نے بڑی ہائی والیوم میں بلند آواز میں کہا کہ تم وہی ہو جو جس کی وہ سوربردی روڈ پر پکوڑوں کی دکان ہے, تو تم تگانے تنوع بھیج دیتا ہے انہوں نے ٹیکس. وہ اسی وقت انہوں نے وہ آئی ٹی او سے کہا کہ کچھ خیال کرو, کچھ شرم کرو. تو وہ پرچی ادھر پھینک کے آ گئے. اس بندے نے سارا دن الیکشن لڑا تھا, سارا دن اس نے اپنی طاقت سے زیادہ, وہ بیچارہ لنگڑا بھی تھا, اس نے الیکشن لڑا. میں پوچھ نہیں پا رہا, میں وہ سوال نہیں کر پا رہا شیخ صاحب سے, اور میرا خیال ہے وہ ممکن بھی نہیں ہے کہ ان کا کردار, ان کا جو وابستگی ہے اپنی پبلک کے ساتھ, ہر مسلک کا, ہر فقہ کا, ہر سیاسی جماعت کا, ہر مکتبہ فکر کا بندہ وہ الحاج شیخ روہیل اصغر کا گرویدہ ہے. یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا میسج دیں گے نئی نسل کو کہ وہ کیا کریں کہ وہ آپ کے نقش قدم پر چل سکیں اور یہ نیکی, خیر اور اچھائی کا سیاسی پہلو سامنے آ سکے. میسج میرے میسج سے بدل جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. میں اتنا عرصہ کام کر رہا ہوں, کوئی تبدیلی کر نہیں پایا. کسی کو سکھانے سے وہ نہیں سیکھتا, اس کو خود سیکھنا پڑتا ہے. اور صرف اگر وہ یہ سمجھ لے نا کہ دنیا میں اگر وہ آیا ہے تو یہ دنیا اس کی کوئی ایک مستقل رہائش گاہ نہیں ہے. اگر اسی کلیوں کو سامنے رکھ لینا تو میرے خیال میں ساری زندگی جو ہے نا وہ اس کی پرسکون گزرے گی اور آنے والا وقت بھی پرسکون گزرے گا. شیخ صاحب نے کثر نفسی سے کام لیا ہے. پھر کسی سٹنگ میں کوشش کروں گا کہ ان کے اندر سے کچھ میں وہ باتیں نکلوا سکوں. ابھی یہ نہیں کر پا رہے شاید کہ شیخ محمد اصغر شہید کا ذکر زیادہ کرنے کی وجہ سے یہ وہ نفسیاتی طور پر دباؤ میں آ گئے ہیں. آنا بھی چاہیے. بڑی بلند پایا کرشماتی شخصیت کے مالک تھے. میں اپنے چینل کی جانب سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ناظرین, ابھی آپ نے گفتگو سنی شیخ محمد شیخ روہیل اصغر کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے. پرائم منسٹر پاکستان کے مشیر ہیں. ہم ان سے وہ باتیں نہیں پوچھ سکے جو ہمارا مطمع نظر تھا. ہم یہاں پر ان کے کچھ ساتھی موجود ہیں, ہم ان سے پوچھیں گے کہ شیخ روہیل اصغر میں ایسی کون سی پرکشش بات ہے کہ ہر مکتبہ فکر کا, ہر مسلک کا, ہر فقہ کا, ہر سیاسی پارٹی کا ورکر, کارکن, ووٹر ان کے پاس چلا آتا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں علاقے کی بڑی سماجی شخصیت مقصود نقوی صاحب, مشہور و معروف شخصیت کے مالک ہیں. میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ نے شیخ روہیل اصغر کو کیسا پایا؟ دیکھیں جی, ہم نے ان کے والد محترم شہید شیخ اصغر کو بھی دیکھا سیاست کرتے ہوئے, اور اس کے بعد جو ان کی کمی تھی وہ تو شاید پوری نہ ہو, ساری عمر نہ پوری ہو سکے, مگر ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جناب شیخ روہیل اصغر صاحب کو. وہی مشن, وہی قربانی, وہی جذبہ عوام کی خدمت کا لے کر چلے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ ان کا یہ جو مشن ہے وہ بھی ادھورا ہے.
इसके लिए उन्होंने अपने घर से अपने बेटे जनाब खुर्रम रुहेल साहब को भी इस मिशन के लिए आगे तैयार किया है। हमें बहुत खुशी है कि शेख असगर मरहूम का जो मिशन था वो चल रहा है और इंशाअल्लाह आइंदा भी चलता रहेगा। मैं शेख साहब के मुतल्लिक़ सिर्फ यही कहूँगा कि ये वह शख्सियत है सियासत में, हमने बड़े सियासतदान देखे हैं, हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ भी काम किया है, जरदारी साहब के साथ भी काम किया है, दीगर बड़े नामवर अपना जितने भी लीडर हैं उनके साथ काम किया है। मगर जो अनोखी बात हमने शेख रुहेल असगर साहब में देखी है, ये 12 माह 12 दिन पूरा दिन यहाँ पर हर वक्त इनका दरवाज़ा खुला रहता है। उसमें कोई कैद नहीं है कि ये जनाब किस सियासी जमात से हैं, किस मसलक से हैं, किस अकीदे से हैं, किस इलाका से हैं, बल्कि हमारा इलाका दूसरा है। हम भी जब काम पड़ता है तो ये कभी नहीं पूछते कि आप किस इलाके से हैं, क्या हैं आप, वो आते हैं वो पूछते हैं काम क्या है, काम बताएं। इनकी बहुत अच्छी टीम है और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा। और मैं इस वक्त यही कहूँगा, आप इस सदा से आएँ तो क्यों भला ना लगे, सुनाऊँ किस्सा फुरकत अगर बुरा ना लगे, बहुत सादा है तू और ज़माना है अय्यार, खुदा करे कि तुझे शहर की हवा ना लगे। जनाब शुक्रिया जी। खुदा करे कि तुझे शहर की हवा ना लगे, किसी की हवा ना लगे। मेरे साथ और साथी मौजूद हैं, मतलूब जट साहब बहुत बड़े समाजी कारकुन हैं, नौजवान हैं और नौजवानों में ख़ास तौर पर बड़ी अच्छी शोहरत के हामिल हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि उनके नुक्ता नज़र से शेख रुहेल असगर में कौन सी पुरकशिश बात है कि जो उनका ये डेरा, जिसको आप समझ लें डेरा कह लें, ऑफिस कह लें, कि हर वक्त भरा रहता है, उसकी क्या वजह है? जी काज़मी साहब, देखिए सबसे जो पुरकशिश बात ये है कि ये डेरा जो है ये डेरा नहीं है, ये एक यहाँ पे जितने दोस्त हैं उनकी एक बैठक है, ये उनका अपना घर है। शेख साहब उनसे मोहब्बत करते हैं, हम सबसे मोहब्बत करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो शेख साहब के आप आगे पहले आप पूछ रहे थे कि शेख साहब ऐसा क्या बात है कि शेख साहब से लोग मोहब्बत करते हैं। असल बात ये है कि यहाँ पे जो भी शख्स आता है, चाहे वो किसी भी फ़िरके का हो, वो अपने आप को एक तो छोटा महसूस नहीं करता। यहाँ पे सब बराबर हैं। मैं समझता हूँ कि शेख साहब जितना मोहब्बत अपने बेटों से, अपने घर वालों से करते हैं, उतनी ही मोहब्बत अपने जितने इलाके में दोस्त हैं उनसे भी उतनी ही मोहब्बत वो करते हैं। तो आप देखें, मोहब्बत का अंदाज़ा ये है कि लोग जो है, आप यकीन नहीं कर सकते, मेरे समेत, मैं तो अभी चंद साल हुए हैं सियासत में आया हूँ, तो शेख साहब से सीख रहे हैं, इंशाल्लाह सीखेंगे भी। हमारी 3 नस्लें जो हैं शेख साहब के साथ हैं, तीसरी नस्ल है मेरी, मैं शेख साहब के साथ। उसकी एक वजह है, हम किसी सियासी जमात से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारा जो डायरेक्ट ताल्लुक़ है वो शेख रुहेल असगर के ख़ानदान से है, शेख रुहेल असगर से है और किसी जमात से नहीं है। तो जितना शेख साहब ने मोहब्बत दी, जितना प्यार दिया, जितनी वो शफ़क़त करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो भी आएगा इंशाअल्लाह वो शेख साहब का दीवाना होके जाएगा, वो शेख साहब के अलावा किसी और को नहीं मानेगा। जी, शेख साहब को और नहीं मानेगा। अभी आपने एक सीनियर समाजी रहनुमा मकसूद नकवी और नौजवान से आज समाजी रहनुमा मतलूब जाट की बातें सुनी, जिससे यही नतीजा हम अख़ज़ कर सकते हैं जो शेख रुहेल असगर ने हमें नहीं दिया, कि उसकी वजह सिर्फ़ जज्बा खिदमत है। फ़कीरी अंदाज़ में वो जो खिदमत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, उनकी शोहरत की वजह भी ये है। मेरे साथ एक और साथी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी, मेरे साथ एक और साथी मौजूद हैं जो शेख रुहेल असगर के पुराने साथी कारकुन समझे जाते हैं, और उनसे पूछेंगे कि उनके नुक्ता नज़र से शेख रुहेल असगर की शख्सियत की क्या वजह है कि वो हर एक के दिल में बसते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम काज़मी साहब, खालिद कुरैशी मेरा नाम है। मैं मुस्तफ़ाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। 1998 में पहली दफ़ा मैं शेख रुहेल असगर के पास आया था, और आज 2023 में मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी MNA के पास आ रहा हूँ, किसी वज़ीर के पास आ रहा हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने किसी बचपन के दोस्त के पास आ रहा हूँ। इनकी महफ़िल में बैठ के मुझे ऐसे लगता है कि वो कोई MNA के पास नहीं आया, किसी फ़कीर के पास, किसी दरवेश के पास आया हूँ और बहुत कुछ लेके जाऊँगा।
اس لیے آج تک کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ کسی اور جماعت کی طرف دیکھیں، کسی وزیر کی طرف دیکھیں۔ الحمدللہ انجمن تاجران کے پلیٹ فارم سے، سماجی کارکن کے پلیٹ فارم سے آج تک شیخ صاحب نے ہماری رہنمائی ہی فرمائی ہے، اور جو بھی دوستوں کے لیے اپنے لیے آئے ہیں کبھی اس دروازے سے خیر ہی ملی ہے، کبھی انکار نہیں ہوا ہمیں۔ جی ناظرین، آپ نے باتیں سنی، نیکی، خیر اور اچھائی ہی ملتی ہے اور یہی سلسلہ جاری ہے، اور شیخ محمد اصغر شہید کی اولاد نے وہ جو سلسلہ قائم رکھا ہوا ہے وہ جاری و ساری ہے۔ میرے ساتھ ایک اور ساتھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کا نقطہ نظر کیا ہے۔ دروغہ والا کی بڑی مشہور و معروف اور تاجر برادری کے سربراہ اور سابق ناظم دروغہ والا کے ملک کرامت صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ شیخ روحیل اصغر کے پاس کیوں آتے ہیں اور نسل در نسل آ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا جناب شیخ روحیل اصغر صاحب سے 1985 سے تعلق ہے۔ جب یہ جیل میں الیکشن جیتے تھے میں اس وقت سے ان کے ساتھ چل رہا ہوں اور آج تک انہی کا ساتھ دے رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کی وجہ سے مجھے 2-3 بار ناظم بنا میں، اور انہوں نے علاقے کی بہت ساری خدمت کی، جو اس طرح ہم نے ان کا ساتھ دیا اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی ان کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ اور جتنی انہوں نے حلقے میں خدمت کی ہے ان جیسی کسی آدمی نے خدمت نہیں کی، اور علاقے میں بہت سے ترقیاتی کام کروائے، غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ غریب جب آتا ہے کام کے لیے تو اس کا فوری طور پہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ امیر ہے یا کون ہے، کیونکہ یہ غریب ہے، کہ فوری طور پہ اس کا کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی اس کا کام کریں، یہ اس بات کو 12 نہ سکھوانا پڑے۔ جی شاعر نے کہا ہے کہ ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، شیخ روحیل اصغر وفا کے موتی ڈھونڈ رہے ہیں اور پیار، محبت اور الفت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آغاز کی آواز میں ساجد کاظمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔